أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس ساری کائنات اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر، متصرف اور وارث اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، عارضی طور پر وارث بناتے ہیں۔ میری آپ کی، انسانوں کی اس دنیا میں جو وراثت ہے، جو ملکیت ہے، وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، عارضی ہے، ملکیت تامہ نہیں بلکہ ملکیت قاصرہ ہے۔ میری ملکیت میں آج اگر کوئی چیز ہے تو کل کو اگر میں اسے بیچ دوں گا تو میری ملکیت سے نکل جائے گی، کوئی اور اس کا مالک بن جائے گا۔ اور اگر میں اسے نہیں بھی بیچتا تو جب دنیا سے انسان جائے گا تو ایٹومیٹکلی وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور چیزیں بھی وقت کے ساتھ ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ملکیت، اللہ کی میراث، اللہ کی وراثت ابدی، سرمدی، دائمی اور مکمل ہے، اور میری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی وراثت اور میراث یہ محدود ہے، عارضی ہے، قاصرہ ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اور جس کیفیت کے ساتھ چاہتا ہے وراثت عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ چیز میری ملکیت ہے، فلاں عہدے کا میں مالک ہوں، فلاں منصب میرا ہے۔ ایک دعویٰ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آل فرعون نے بھی کیا تھا۔ سورہ زخرف میں بڑے متکبرانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا، آل فرعون یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ دیکھیں یہ نہریں ہمارے اختیار میں، سونے اور چاندی کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، کنگن میرے ہاتھوں میں ہیں، حکومت میرے پاس ہے، عہدہ میرے پاس ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ وہ بندے جنہیں فرعون اور آل فرعون نے کمزور سمجھ لیا تھا، ہم ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں دنیا کا امام بنائیں، ان کو وارث بنائیں۔ ہم نے طے کر لیا، ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ اور اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو اللہ کے فیصلے کو
اللہ کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صرف کن کہنا پڑتا ہے. اللہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل کے لوگ جو اس وقت کمزور ترین لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل ومقام کریم وأورثناها قوما آخرین. یہ باغات، یہ نہریں، یہ اچھی اچھی جگہیں، یہ سونے چاندی کے ذخائر، ہم نے ان کا وارث کن کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو. آنے واحد کے اندر فرعون ان کا لشکر سارا پانی میں غرق ہو گیا، اور ان کی زمینیں، ان کے عہدے، ان کی حکومتیں، ان کے مناصب، ان کے سونے چاندی کے ذخائر، اللہ نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو. اسی طرح سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. اے مسلمانوں، کل تک مدینہ میں تجارت کے اندر یہود غالب تھے، زمینیں ان کے پاس تھی، زراعت ان کے پاس تھی، سونا ان کے پاس تھا، تجارت ان کے پاس تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ چیزیں لے کر تمہیں ان کا وارث بنایا. پھر وہ خیبر چلے گئے. پھر جب 6 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا تو اللہ نے ان زمینوں کو بھی وارث اے ایمان والوں کن کو بنا دیا؟ تمہیں. تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور جو اللہ کی ایک آسمانی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھ دی ہے نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے تھے، میرے فرما بردار بندے ہی زمین کے وارث بنے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده. اصل وراثت اس زمین کی اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آج کفر اور دنیا کفر کے پاس جو بڑی بڑی جاگیریں اور ٹیکنالوجیاں اور مسائل ہیں، ہمیں ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ کے اوپر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے میدان عمل میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ ساری وراثتیں ایمان والوں کو عطا. مسلمان جب بدر میں نکلے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ احد میں گئے تھے تو بے سر و سامانی کے عالم میں، خندق کھود رہے تھے تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن بشارتیں کیا مل رہی تھی کہ اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں ان پتھروں کے اوپر جو کدالیں لگ رہی ہیں، جو کسیاں لگ رہی ہیں اور آگ کے شعلے جو اڑ رہے ہیں، ان چنگاریوں کی روشنی میں مجھے روم اور ایران کے محلات نظر آ رہے ہیں. اللہ تمہیں ان کا وارث بنائے گا. اور پھر حدیث وسلم کی یہ پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی. خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے ایران بھی فتح کر لیا، روم بھی فتح کر لیا، مصر، شام اور آذربائیجان تک مسلمان پہنچ گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی یہ وراثت، دنیا کی قیادت کی وراثت، مال و دولت کی وراثت، عہدوں اور منصبوں کی وراثت، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جوڑ دی. تو معلوم ہوا کہ اصل وارث کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہمیں اپنی وراثت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے.
ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان سوچ لیتا ہے میرے پاس بڑی وراثت ہے، میری بڑی جائیداد ہے، میرا بڑا بزنس، بڑا کاروبار ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، میری ساتھ کچھ نے بھی اگر کھانا شروع کرے تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے مطلب بھائیو، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے مال کی وراثت کے اوپر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ فرماتے ہیں نداولها بین الناس، یہ بدلتی رہتی ہے، یہ دنیا کی معاشی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ وراثتیں اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ عمر ابن عبد العزیز اور رحمت اللہ علیہ جو خاندان بنو امیہ کے ایک فرد تھے، وہ بڑے ہی ایک نیک، صالح اور متقی انسان تھے۔ خلافت کے منصب پر بیٹھنے سے پہلے اور خلافت کی کرسی پہ جب بیٹھے ان کا زہد ورع اور تقویٰ اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان میں 11 بیٹے چھوڑے۔ 11 پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وقت کے بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، دنیا سے جا رہے ہو، سیاہ و سفید کے مالک، اور آپ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا پیچھے کوئی کرکا بڑا لمبا چوڑا نہیں چھوڑا تھا، چند دینار تھے جن میں سے کچھ ان کی تجہیز و تکفین پہ خرچ ہو گئے، اور کوئی ایک 2 دینار، 3 دینار اولاد کے اندر 11 بیٹوں کے اندر تقسیم ہوئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو بتاتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے زہد و ورع اور تقویٰ چھوڑا ہے، میں نے ان کی اس انداز میں تربیت کی ہے کہ رب کائنات انہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ یہ اگر اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی عبادت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے اور رزق حلال کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو یقیناً میرا اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ اور دوسری طرف ایک اور خلیفہ فوت ہوتا ہے، اس کے بھی 11 بیٹے ہیں، وہ بھی خاندان بنو امیہ کا ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ دینار چھوڑ کے فوت ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کو کتنی وراثت ملی؟ 10 لاکھ دینار۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں سونا وہ چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے گئے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ عیش و عشرت میں پلے ہوئے اور کروڑوں کی وراثت کے وارث بننے والے ایک دن آیا کہ بازاروں میں لوگوں سے مانگتے تھے۔ تو کبھی بھی اپنی وراثت کے اوپر بھروسہ کر کے انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی میراث ہے۔ تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کی ملکیت میں ہے، اس پہ میری اور آپ کی ملکیت عارضی ہے۔ اس عارضی چیز پر ہم بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ اگر کرنا ہے تو کس پہ کریں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ اور ایک بات ان آیات مبارکہ سے جو اللہ کی میراث کے بارے میں ہم نے سنی، یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اس کی اصل وراثت وہ اس کا عمل ہے۔ انسان کی اصل وراثت اس کا دین ہے، انسان کی اصل وراثت اس کا ایمان ہے، یہ اس کے کام آنے والی چیز ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، اور انبیاء کرام دنیا سے جب گئے تو وہ یہی وراثت اپنے امتیوں کے لیے چھوڑ کے گئے۔ فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو جاننے والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے اور اس پر چلنے والے ہیں،
یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ انبیاء کے بارے میں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَدِرْہَمًا، اور انبیاء جب دنیا سے گئے تو اپنی امت کے لیے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے۔ انما ورثوا العلم، وہ کس چیز کی وراثت چھوڑ کے گئے؟ وہ علم کی وراثت چھوڑ کے گئے۔ فمن اخذہ، جس نے اس وراثت کو حاصل کر لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے ایک بہت بڑا حصہ پا لیا، وہ بڑے نصیب کا مالک بن گیا، وہ بڑے نصیبوں والا بن گیا۔ تو اصل وراثت انسان کی کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایکم، لوگوں تم میں سے کون ایسا ہے، مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ اپنے ورثاء کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پسند ہے۔ قالو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے مال کو پسند کرتا ہے، ورثاء کے مال کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ تمہارا مال تو وہ ہے ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطا فقتنا، جو آپ نے کھا لیا اور ختم کر دیا، جو پہن لیا اور وسیدہ کر دیا، اور ما قدما اور اعطا کے الفاظ بھی آتے ہیں، جو آگے بھیج دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا، فقتنا تو کیا کر لیا؟ ذخیرہ کر لیا۔ تیری وراثت تو وہ ہے، یہ ہے تیری وراثت، اور تو آگے بھیجنے سے ڈرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے کہ اس سے کم پڑ جائے گا۔ تیری اصل وراثت یہ ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، انما له من ماله ثلاث، اور وہ ابن آدم کے مال کی تین قسمیں، ما اکل فافنا او لبث فابلا او اعطى فقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے آپ جانے والے ہیں، میں جانے والا ہوں، سب جانے والے ہیں، اور یہ وراثت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، پھر نسلوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ بس یہ میری ہے، میری رہے گی، اس پہ میری تختی لگے گی، میرا نام لگے گا۔ نہیں، آج تختی تیری ہے، آج کتبہ تیرا ہے، آج نام تیرا ہے، کل تو دنیا سے جائے گا، نام کسی اور کا۔ تو وراثت پھر کس کی ہوگی؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اصل وراثت اللہ کی ہے، میں اور آپ تو عارضی مالک ہیں۔ میری اور آپ کی اصل میراث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یَتْبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ، انسان کو جب قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلو، اس کے گھر والے جاتے ہیں، ومالو، اس کا مال جو کہ ابھی تک اسی کے نام رہ جاتا ہے نام کی صورت میں، وعملو، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، فرمایا دو چیزیں پلٹ آتی ہیں، گھر والے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں لیٹتا، کوئی قبر کے اوپر ساری زندگی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں یہی گھر بنا لوں گا، میں یہی رہوں گا۔ دو چیزیں پلٹ آتی ہیں، گھر والے بھی آ گئے، مال بھی واپس آ گیا، گھر آئے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پھر چلو جی فلاں معاملہ حل کرو، کتنی وراثت ابا جان چھوڑ گئے، کتنا ترکہ امی جان چھوڑ گئی، کتنا بھائی جان چھوڑ گئے، چلو بانٹو تقسیم کرو، یہ معاملے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا نام ختم، اگلے نام شروع، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جو وراثت آپ کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ وہ عمل اچھا ہے تو بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ عمل برا ہے تو بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اسی وراثت کو رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، جو میں نے تمہارے باپ آدم کو دی تھی، جس میں تمہاری ماں حوا کو رکھا تھا، پھر غلطی کی وجہ سے وہ دونوں
جنت سے زمین پہ اتارے گئے اور پھر اللہ نے ان سے کہا تھا تم زمین پہ جا رہے ہو، تمہاری وہاں رہائش، تمہارا ٹھکانہ عارضی ہے، الہین، ایک وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، واپس تم نے یہیں آنا ہے، لیکن واپس آنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ عمل ساتھ کرنا۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ کیوں بنایا گیا؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہی بات اللہ نے سورہ زمر میں بھی فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ زمر، زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت۔ قیامت کے روز لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جانے والوں کا اور ایک گروہ جہنم میں جانے والا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر کے آخر میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف عام کر لے جایا جائے، حتی اذا جاؤها، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جہنم کے جو نگران فرشتے ہوئے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے، یتلون علیکم، جو تم پر رب کی آیات کی تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے، کیا رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کیا جواب دیں گے، کیوں نہیں آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم نے ہدایت والا راستہ اختیار نہیں کیا، ہم منمانی جی چاہی اور خواہشات بھری زندگی کے پیچھے بھاگتے رہے، اب دنیا کے دھوکے میں آ گئے، ہم شیطان کے برگلابے میں آ گئے، ہم بہک گئے۔ آج اسی وجہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ قال ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے کیا کہیں گے؟ ان کو جہنم کے دروازے میں داخل کر دو، جہنم کے دروازوں سے انہیں جہنم میں پھینک دو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، اپنی وراثتوں پہ گھمنڈ کرنے والے، اللہ پر توکل نہ کرنے والے، آج ان کا یہ بڑا برا ٹھکانہ جہنم بننے والا۔ اور دوسرا گروہ کن کا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ کے تقوی کے تحت گزاری، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رکتے رہے، انہیں لے جایا جائے گا کدھر؟ جنت کی طرف، زمرا، مختلف گروہوں کی شکل، مختلف ٹولیوں کی شکل، حتی اذا جاؤها، یہ بھی آئیں گے جنت کے دروازوں پر، لیکن ان کو جنت کے دروازوں پر کھڑے جو فرشتے ملیں گے، تتلقاهم الملائکہ، وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، وہاں جنت کے نگران کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پہ سلام، تم نے پاک زندگی گزاری، پاکیزہ تم رہے، پاک جگہ پہ آ گئے ہو، تمہاری زندگی بھی پاک تھی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی، حلال والی زندگی، حرام سے بچنے والی زندگی، صاف ستھری پاکیزہ زندگی، عفت و عصمت کا تحفظ کرنے والی، تو دنیا کے اندر ایک پاکیزہ صاف ستھری زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو یہ اب تم پاک ہو چکے ہو، فادخلوها، آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت کے دروازوں میں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، آگے سے جنتی کیا کہیں گے؟ تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا، ہمیں وارث بنایا، اس سرزمین، جنت کی سرزمین کا ہمیں وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں جنت میں جگہ بنا، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب ہے
محنت کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتے حافین من حول العرش، اس عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربهم، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیحات کو بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور انسانوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ہر طرف سے یہ آوازیں ایمان والوں کی فرشتوں کی آ رہی ہوں گی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا۔ تو ایمان والوں کو، جنت والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ جنت کا وارث بنائے گا۔ تو اصل وراثت ہماری کیا ہے؟ جس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں، وہ جنت ہے ہماری۔ اور یہ وراثت کیسے ملے گی؟ ایمان کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے۔ اس کا راستہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ سورہ مومنون اٹھائیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے کون؟ اللہ، المؤمنون، ایماندار۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کون ہے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے۔ مومن کون ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں کاموں سے اعراض کرنے والے، جو زندگی با مقصد گزارتے ہیں، بے مقصد زندگی نہیں گزارتے، جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی وہ کھوئی ہوئی وراثت جنت، وہ میں نے حاصل کرنی، میرا ٹارگٹ جنت ہے، مجھے جنت میں پہنچنا ہے۔ کون مومن؟ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات دینے والے ہیں۔ اللہ کون مومن؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تینوں نے کامیاب ہونا ہے۔ اور آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہ ہے وارث بننے والے۔ یہ کس کے وارث بننے والے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث۔ تو وہ جنت الفردوس کی وراثت بہتر ہے یا دنیا کی وراثت؟ دنیا کی وراثت عارضی، محدود، چھوٹی، اس پہ کبھی بھروسہ مت کریں، اس پہ کبھی غرور اور تکبر مت کریں۔ دنیا بھی عارضی ہے، اس کی وراثت بھی عارضی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے افراد کو اس وراثت کی طرف لے کر چلیں، اس کا شوق دلائیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ترغیب دلایا کرتے تھے، لوگوں آگے بڑھو، رب کی بخشش کی طرف آؤ، جنت کی طرف آگے بڑھو۔ عرض السماوات والارض، وہ اتنی بڑی وراثت ہے، اتنی لمبی، وسیع و عریض، اتنی چوڑی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ اور وہ وراثت ایسی وراثت ہے جہاں یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں سے مجھے نکال دے گا۔ جنت کے لیے ایک لفظ اللہ نے عدن استعمال کیا، عدن کا ہونا ہمیشہ کی جنت۔ جنت کے لیے ایک لفظ خلد بھی استعمال ہوا، جنت الخلد، خلد کا معنی بھی ہمیشگی۔ وہاں جس کو جنت میں مقام مل گیا، رہائش مل گئی، ٹھکانہ مل گیا، پھر اسے اس بات کا کوئی خوف، کوئی اندیشہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ میں ایک کرایہ دار ہوں، میں عارضی طور پر یہاں بیٹھا ہوں، یا مجھے موت آ جائے گی تو میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد پھر کوئی اور اس کا وارث بن جائے گا۔ نہیں، خلود لا موت فیہ، وہ تو ہمیشگی ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے، ایسی ہمیشگی ہے وہاں۔ اس کا نام ہی اللہ نے جنت عدن رکھا ہے، جنت الخلد رکھا ہے، دار المقام، ہمیشہ رہنے والا گھر رکھا ہے۔ اور پھر وہاں یہ تیری میری کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا، تیری میری کی جھگڑا بھی اللہ دلوں میں پیدا ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر من يدخل الجنہ، سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں داخل ہوگا نا، یہ وہ بندہ ہوگا جو اصل میں کچھ اپنے گناہوں کی پاداش
سزا پانے کے لیے کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. پھر اللہ نے اسے نکال دیا، باہر کھڑا کر دیا، اور جہنم کی طرف منہ کر کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا کہ دیکھتا ہے. کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ جہنم کی گرمی اور لو نے مجھے جلا دیا ہے، میرا رخ جنت کی طرف ہی پھیر دے. اللہ اس کا رخ جنت کی طرف پھیر دیں گے، اور پھر جب جنت کی خوبصورتی، اس کے نظارے، اس کا حسن و جمال دیکھے گا تو پھر اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ مجھے جنت میں قریب کر دے. یہ لمبا طویل واقعہ ہے. بالآخر اللہ اسے جنت میں لے جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بتا، خواہش کر، تمنا کر، تو کیا چاہتا ہے. وہ اپنی جتنی اس کے دل میں خواہشیں ہوگی نا وہ ساری کر لے گا. ساری اس کی خواہشات جو اس کے دل میں چاہتے ہیں، خواہشیں، تمنائیں آئیں گی اس وقت، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ساری خواہشیں. آخر میں اللہ پتہ کیا پوچھیں گے؟ اللہ کہیں گے بندے تجھے تیری ساری خواہشیں بھی دی، اور کیا تجھے اتنا نہ دے دوں جتنا دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا جا، تجھے اتنا بھی دیا، اس سے 10 گنا زیادہ بھی دیا. اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی وراثت، اتنی بڑی جائیداد. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ دنیا کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، استحلال کمانا، یہ کوئی منع نہیں اسلام میں. اپنا گھر بنانا، اپنے بچوں کا دنیاوی مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اس پہ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا. کریں آپ، لیکن اس کو دل میں جگہ لاتے، اس کو اپنی اصلی وراثت مت سمجھیں. نہ اپنی اولادوں کی اس پہ تربیت کریں. اپنی اولادوں کی تربیت اس بات پہ کریں کہ تمہارا اصلی گھر جنت ہے. کہیں میرے جانے کے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ کل جب میدان محشر میں آمنا سامنا ہو تو میں کسی اور طرف جا رہا ہوں اور تم کسی اور طرف جا رہا ہو. ایمان والے بن کے رہنا، عمل صالح کرتے رہنا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی پھر ایمان اور عمل صالح کے اندر ان کی پیروی کی، اپنے والدین کے نیکی کے راستے پہ چلی، انہی کے نقش قدم پر چلی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اور ان کی اولادوں کو آپس میں کیا کریں گے؟ الحقنا بِالْآخِرِينَ، ہم ان کے اجر میں، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اس انداز میں اپنے ورثاء کی تربیت کریں کہ یہ اللہ کی جنتوں میں آپ کے ساتھ رہ سکیں، بلکہ ایسے انداز میں تربیت کریں یا آپ کے درجات میں اضافے کا باعث بنے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. یہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ جو بندہ کسی کو خیر کے راستے پہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر والا عمل کرنے کے برابر چلانے والے کو بھی کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے، ثواب. آج اگر آپ سنوار گئے اپنے ورثاء کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس تربیت کے اوپر کھڑا کر گئے تو جب تک یہ نیکی کے عمل جاری و ساری رہیں گے، اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے. اسی کو تو اللہ کے نبی نے صدقہ جاریہ کہا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریہ. انسان بہت ہوتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع، لیکن صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به، علم کی بات جو انبیاء کی وراثت ہے، جس سے لوگ آج یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جس کی آپ نے نیکی کے اوپر تربیت کی، وہ نیکی کا عمل کر رہی ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ تین عمل فرمایا، ان کے اجر و ثواب یہ جاری و ساری. تو آئیے اس میدان میں اپنی اس وراثت کو، اصلی وراثت ہے، اس کو پہچانیے. اور یہ دنیا کی وراثت ہے، یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے، اس سے بھی ہم فرار نہیں اختیار کر سکتے. اس کے بارے میں بھی اسلام کی جو ضوابط ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ ہم نے مسئلہ سمجھ لیا اصل وارث کون ہے؟ اللہ. تو وراثت کے جو اسلامی اصول اسلام دیتا ہے اس میں ہم کوئی رد و بدل نہ کریں، کسی کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وراثت کے سارے اصول بیان فرمائے.
تو میں اور آپ کسی کو عاق کریں، کسی کو معروف کریں، کسی کو تھوڑا دیں، کسی کو زیادہ دیں، یہ ظلم ہوگا، اور ظلم کرنے کا اختیار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، میں بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام کیا، فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ حقیقی میراث اللہ رب العالمین کی ہے اور ہم سب کا وارث بھی وہی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی یا پڑھی ہوگی، اللہ نبی وارث، تو اصل وارث کون ہے؟ اللہ، نبی وارث نہیں۔ نبی وراثت جو چھوڑ کے گئے وہ علم کی وراثت ہے۔ آپ اگر کسی کے وارث ہیں تو کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ کسی کا جھگڑا ہو جائے نا یا کوئی بات ہو جائے، میں بیٹھا ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں زندہ ہوں، آپ ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب آپ دنیا سے گئے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ نہ اپنے بچوں کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے والدین کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنے اعزاء اقربا کا دفاع کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کے انبیاء بھی اپنے اپنے وقت پہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، اب وہ کسی کے وارث نہیں ہے۔ اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدے کا مسئلہ، اس کو بھی سمجھ لیں۔ تو اللہ نبی وارث نہیں بلکہ صرف اللہ وارث۔ اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ اصل محافظ کون ہے؟ فاللہ خیر حافظا، بہترین محافظ اللہ۔ تو وارث ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا۔ یہ برکیتیں دنیا میں چینج ہوتی رہتی ہیں، کوئی موت کے ساتھ، کوئی خرید و فروخت کے ساتھ، اس کے دھوکے، اس کے غرور میں نہ آئیں اور اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کی وراثت جو جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے اور دینی ہے انشاءاللہ، وعدہ کیا اللہ نے دینے کا، اس سے غافل مت ہوں۔ اور دنیا میں اگر بھروسہ کریں تو اپنے ایمان پر کریں، بھروسہ کریں تو اپنے عمل پر کریں، اور اللہ سے مانگیں تو کیا کہہ کے مانگیں؟ رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام نے بھی مانگا تھا بیٹا، کس لیے مانگا؟ دنیا کی دولت سنبھالنے کے لیے نہیں۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، میری اتنی دولت ہے، میرے اتنے اسباب ہیں، وسائل ہیں، میرا کاروبار ہے، یہ کون سنبھالے گا؟ میرا تو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں۔ زکریا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے کوئی وارث عطا فرما جو اس علم کا وارث بنے، جو آل یعقوب کی وراثت ہے، آل ابراہیم کی وراثت ہے، اللہ کو علم کی وراثت ہے، مجھے اس کا وارث عطا۔ اللہ سے اولاد مانگے، وارث مانگے تو اس نیت سے مانگے، اللہ مجھے نیک اور صالح رب حبلی من الصالحین۔ ابراہیم نے کیا مانگا؟ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولادوں کی طرف سے ان کو نیکی کے راستے پر چلا، اور جن کو اللہ تو نے اولادیں نہیں دی انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کے پاس ہیں اللہ ان کی اولادوں کو، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی بنا اور آخرت میں بھی بنا۔ اور آخرت میں کیسے بنے گی؟ اگر اولادیں نیک کام کریں گی، نیک کام کریں گی تو یقیناً وہ ان کی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کریں گی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اولاد جب نیک کام کرتی ہے تو ان کے جو نیک کام ہے، ظاہر اللہ کا انتظام ہے عالم برزخ کا۔ عالم برزخ کے حوالے سے یہ قاعدہ ہے، جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے اس پر ہم اکتفا کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی گیس کوئی گائیڈ اندازہ نہیں کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نیک اعمال ان کے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، میری اولاد میرے باپ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نیکی کے راستے پر چلی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا عمل جو نیکی والا نہیں ہے وہ اولاد کر رہی ہے نا، تو والدین اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ انہیں اس وقت تک قبض نہ کرنا، ان کی روح کو نہ نکالنا جب تک یہ نیکی کے راستے پر نہ۔ تو اپنی
والدین کی روح کو اگر آپ ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نیکی کے راستے پر آ جائیں اور اپنی اس وراثت کی فکر کر لیں جو جنت کی صورت میں آپ کی منتظر ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا